آج انشاءاللہ ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس کی بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات رات کو ایک شعلہ انسان کو نظر آتا ہے جو آسمان سے اچانک آتا ہے اور آ کے غائب ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کیونکہ ستارہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ وہ روشن شعلہ ہوتا ہے جو ان شیطانوں کو اور جنات کو مارا جاتا ہے، جو آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور فرشتوں کی گفتگو جو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جو حکم ان کو دیتا ہے، یہ اس حکم کو سننے کے لیے جاتے ہیں کہ آسمان دنیا پر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہاں سے ان کو ایک روشن شعلہ مارا جاتا ہے۔ بعض جنات اور شیطان اس سے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور بعض سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے ان کو منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان میں سے جب کوئی باتیں چوری کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھتا ہے تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ شیطانوں یہ صورتحال ابلیس کے سامنے جب بیان کی کہ پہلے ہم 4 آسمانوں تک جاتے تھے، اب ہمیں ایک آسمان کے قریب بھی نہیں جانے دیا جا رہا، تو ابلیس نے کہا شیاطین کے سردار نے کہ کوئی ضرور نئی بات ہوئی ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شیطان بولے، خدا کی قسم یہی نہیں بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آسمان دنیا پر جانے سے روک دیا گیا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ اس کا حدیث مبارکہ کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر اپنے پروں کو مارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جاتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا رب عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیاطین چوری چھپے ان کی یہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اور چوری چھپی سننے کے لیے شیاطین یوں اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلی کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا، یعنی ایسے شیاطین اوپر نیچے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں فرشتوں کی کوئی بات پتہ چلے اور ہم جا کر جادوگروں کو بتائیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیاطین کو چنگاری لگ جاتی ہے اور وہیں وہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ یہ بات اپنے ساتھ والے ساتھی کو بتائے، اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس نے نیچے سنا ہوتا ہے وہ اس کی خبر اس کو دے دیتا ہے۔ پھر وہ خبر زمین تک پہنچا دی جاتی ہے، پھر وہ جادوگر کے منہ کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر ایک خبر کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ پھر لوگ بھی کہتے ہیں دیکھیں فلاں روز اس نے فلاں بات کی تھی، پوری ہو گئی۔ یوں لوگ جو ہیں ان جادوگروں کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو بڑے جادوگر ہوتے ہیں جن کے کنٹرول کے اندر جینات ہوتے ہیں جادوگروں کے اندر، بعض اوقات شیاطین ان کو آسمان کی کوئی ایک آدھ بات آ کر بتا دیتے ہیں، یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ کل یہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے، مثلاً زلزلہ آنے والا ہے، پھر ساتھ یہ اپنے ساتھ 100 جھوٹ بھی ملاتے ہیں اور لوگ ان کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک کے اندر بھی ہے
ایک انصاری نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, اچانک آسمان سے ایک تارا ٹوٹا, روشنی پھیلی تو ہم سے نبی پاک نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جب ایسا ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں, ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا یا کوئی بڑا آدمی مر جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے, لیکن ہمارا رب کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے, جب کسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں, پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں, حتیٰ کہ فرشتوں کی یہ تسبیح کا سلسلہ اس دنیا کے آسمان والے فرشتے تک پہنچ جاتا ہے. پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا کہ تمام فرشتے تسبیح کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے ان فرشتوں کو خبر دیتے ہیں. بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پھیل جاتی ہے, تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں. پھر یہ باتیں کاہنوں اور جادوگروں کے کانوں میں ڈال دی جاتی ہیں. پھر یہ لوگ اپنے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان لوگوں کے دھوکوں سے, مکروہ فریب سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.